العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ باب غسل المیت والتکفین۔ الفصل الاول عن ام عطیہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا او شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقوة فقال أشعرناها إياه وفي رواية اغسلناها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وقالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها متفق علیہ۔ عزیز طلبہ، اس باب میں میت کے غسل دینے اور کفن پہنانے کا بیان ہوگا۔ مردوں کو نہلانا، کفن پہلانا، اس کے آداب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ اسلام میں مردوں کو غسل دینا یہ فرض علی الکفایہ ہے، مردے کا حق ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے بھی یہ حق ادا کیا تو سب کے ذمے سے ساقط، اور اگر سب نے ہی چھوڑ دیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ میت کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ موت کی وجہ سے مردے کے جسم میں نجاست پھیل جاتی ہے، لہذا طہارت کے لیے اس کو غسل دینا ضروری ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ موت کی وجہ سے استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے، جو جسم کے جوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور استرخاء مفاصل یہ نقض وضو ٹوٹنے کا سبب ہے، لہذا وضو کرانا ضروری ہے۔ مگر زندگی میں حرج کی وجہ سے وضو کرنے میں صرف اعضائے وضو پر اکتفا ہوتا تھا کہ پورے جسم کے اعضاء کو دھویا جائے تو حرج ہوگا، پریشانی ہوگی۔ اور موت کے بعد بس یہ آخری ایک کام ہے، اس کے بعد ختم، اس لیے یہاں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ اصل جو حکم ہے کہ پورے جسم کو دھویا جائے، اس لیے یہاں وضو کرانا ہے، اور وضو کا جو اصل حکم تھا کہ پورے جسم کو دھویا جائے، اس لیے اب غسل کیا جاتا ہے، اصل پر عمل ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں وجہ بیان کی جاتی ہے۔ پہلی وجہ کے اعتبار سے غسل نجاست کی وجہ سے دیا جاتا، اور دوسری وجہ کے اعتبار سے نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ حد سے اصغر یعنی وضو کے لیے غسل دیا جاتا ہے، جو اصل طریقہ ہے وضو کا، چاروں اعضاء پر اکتفا کرنا۔ روایت حضرت ام عطیہ کی ہے، کہتی ہیں
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. دخل علینا رسول اللہ ونحن نغسل ابنتہ. حضور کی بیٹی یہ کون سی ہیں؟ محدثین فرماتے ہیں کہ راجح یہ ہے کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب جو حضرت ابو العاص کے نکاح میں تھیں، دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ اور تیسری حضرت ام کلثوم، یہ دونوں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں تھی. اور چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا جو حضرت علی کے نکاح میں آئی تھی. ان کے وفات پر غسل دیا جا رہا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی کو ام عطیہ بیان فرما رہے ہیں. حضور آئے، فرمایا اغسلنہا ثلاثا او خمسا واکثر من ذالک، کہ اسے 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ غسل دینا. یہ او جو بیچ میں ہے، علماء کہتے ہیں یہ او ترتیب کے لیے، تخییر کے لیے نہیں ہے. یعنی غسل دینے میں اصل بنیاد پاکی کا حصول ہے، لہذا پاکی اگر 1 یا 2 بار پانی بہانے سے حاصل ہو جائے تو پھر 3 بار پانی بہانا ایکسٹرا ایک اور یہ مستحب ہے، اور اس سے زیادہ پانی بہانا یہ مکروہ ہے. اور اگر 3 بار پانی بہانے سے پاکی حاصل ہو گئی تو پھر 5 بار تک پانی بہانا اور غسل دینا تو مستحب ہے، لیکن اس سے پر بڑھانا اور زیادہ 6-7 بار پانی بہانے یہ مکروہ ہے. اور اگر 5 بار پانی بہانے سے غسل حاصل ہوتا ہے، پورے طور پر میت کو دھویا جاتا، تو طاقت کی وجہ سے 6 کے بعد 7 وطر طاق والا عادت وہاں تک پانی بہانا مستحب ہے، اور اس سے زیادہ اور پانی بہانا یہ مکروہ ہے. بہرحال 7 بار تک آخری حد ہے، یا ترتیب کے لیے، تخیر کے لیے نہیں ہے. فرمایا اسے غسل دو 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ. ان رأیتن ذالک، اگر تم دیکھو اسے یعنی مناسب سمجھو تو بماء و سدر، پانی اور بیری کے پتے سے. سدر یہ بیری کو کہتے ہیں. اس کے پتے کو پانی میں ملا کر اور پانی کو ابال دیا جائے، گرم کر دیا جائے، اور پھر اس نیم گرم پانی سے میت کو غسل دیا جائے تو خوب اچھی طرح پاکی اور صفائی حاصل ہوتی ہے. اس لیے فرمایا ان رأیتن ذالک، اگر تم اسے مناسب سمجھو، اگر دیکھو بہتر لگے، بماء و سدر، تو پانی اور بیری کے پتے سے غسل دو. وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن كَافُورٍ، اور آخر مرتبے میں اس میں کافر ملا دو، کافر ڈالو، یا کافور کا کچھ حصہ. بیری کے پتے ملانے کا ایک فائدہ بتایا کہ صفائی ستھرائی پاکی خوب اچھی طرح حاصل ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے یہ میت کے قریب نہیں آتے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے استعمال کی وجہ سے لاش جو ہے وہ جلدی خراب نہیں ہوتی. کافور ملانے کو جو حضور نے کہا، اور آخر میں یعنی آخر مرتبہ میں کافور ڈال دو یا کافور کا کچھ حصہ، مطلب یہ ہے کہ پانی میں اس کو ملا دیا جائے. اور ایک قول یہ ہے کہ وہ کافور میت کے بدن کے اوپر چھڑک دیا جائے. فرمایا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ، اور جب تم فارغ ہو جاؤ، یعنی نہلا چکو، نہلانے سے فارغ ہو جاؤ،
فَأَذِنَّنِي تو تم مجھے اطلاع دو. یہ ایذان سے ہے، امر کا صیغہ، تم مجھے اطلاع دو، بتاؤ کہ سب کام ہو گئے. فلما فرغنا، حضرت ام عطیہ کہتے ہیں تو جب ہم فارغ ہو گئے، آذناہ تو ہم نے حضور کو اطلاع دی، خبر کر دی. فالقا الینا حقوا، تو حضور نے ہماری طرف اپنے ازار بند کو پیش کیا. ازار بند جس سے کمر کو باندھتے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ تہ بند، ازار تہ بند. یعنی اپنے جسم سے لگا ہوا جو کپڑا استعمال شدہ تھا وہ ہماری طرف بڑھایا. فقال، اور فرمایا، اشعرنہ ایاہ، کہ اس تہبند کو اس کے بدن سے لگا دو. اشعرنہ ایاہ، اس سے لگا دو، اس کے بدن سے یہ تہبند. تہبند کو یا ازاربند کو کفن کے دوسرے کپڑوں کے نیچے اس کے بدن کے ساتھ لگانے کا حضور نے حکم دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسا کرنے سے حضور کا جو استعمال شدہ کپڑا ہے اس سے ان کو برکت حاصل ہوگی. بہرحال بزرگوں کے استعمال شدہ چیزوں سے برکت کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے. اصل برکت دینے والی ذات تو اللہ ہے، لیکن یہ محض ذریعہ ہے. چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی برکات اور تبرکات کے سلسلے میں بخاری شریف مستقل ابواب قائم فرمائے. ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ بزرگوں کے کپڑوں یا تبرکات کو کفن میں شامل کر کے پہنانا چاہیے. کفن سے زائد جو ایکسٹرا کپڑے کے طور پر الگ سے لگا دیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، یا اور کوئی چیز جو بدن کے ساتھ ایکسٹرا لگا دے یہ جائز، لیکن کفن کے ساتھ ملا دے، اس کو شامل کر دے تو اس طرح کوئی حرج نہیں. حضور نے ایسا ہی کہا تھا، اشعرنہ ایاہ، کہ اس کے بدن سے لگا دو یہ تہبند والا کپڑا جو میں دے رہا ہوں. آگے ایک دوسری روایت ہے جس میں کہا گیا کہ سلنہا وطرن ثلاثن او خمسا او سبع، کہ اس کو غسل دو طاق مرتبہ. طاق یعنی 3 بار یا 5 بار یا 7 بار. وابدان بمیامنہا، اور اس کے دائیں طرف سے شروع کرو. ومواضع الوضوء منہا، اس کے اعضاء وضو سے شروع کرو. دائیں جانب سے شروع کرنا غسل میں، اور اعضاء وضو سے شروع کرنا کہ پہلے جیسے زندہ وضو کرتا ہے، جس عضو کو پہلے دھوتا ہے اس طرح شروع کیا جائے. اعضاء وضو سے شروع کرو. وقالت، ام عطیہ کہتی ہیں، فظفرنا شعرها 3 قرون، اور ہم نے ان کے بالوں کو 3 چوٹیاں گود دی. فظفرنا اسی سے ظفیرہ ہے، چوٹی کو کہتے. ان کے بالوں کو 3 چوٹیاں بنا دی. فالقیناها خلفہا، اور ان تینوں چوٹیوں کو ان کے پیچھے ڈال دیا. دائیں جانب سے غسل کو شروع کرنا، اعضاء وضو سے شروع کرنا، یہ جیسے کہ اچھے کام کرنے میں تیامن مندوب ہے، مستحب ہے، اسی وجہ سے. چنانچہ اب غسل کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ آدمی پہلے جو غسل دینے والا اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئے، اس میں دستانے کپڑے وغیرہ لگا لے، پھر پانی میں جو بیری ڈال کر جوش دیا گیا اس سے میت کے اعضاء وضو کو دھوئے،
میت کے سطر شرمگاہ کی جگہ پر کپڑا وغیرہ ڈال دے اور اسے مکمل طور پر وضو کراوے۔ اعضائے وضو یعنی جن اعضاء کا وضو میں دھونا فرض تھا وہ مراد ہے۔ ناک منہ میں پانی ڈالنا یہ مراد نہیں ہے۔ ہاں اس کی صفائی ہو جائے کپڑے کا فیتا بنا کر کے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اور اچھا ہے، لیکن اعضائے وضو یعنی چہرہ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، سر پر مسح ہے، ان سے شروع کرے، ان کو دھوئے اور مسح کرے۔ منہ اور ناک میں پانی نہیں ڈالنا چاہیے، ہاں سر پر مسح کرنا چاہیے، وہ اعضائے وضو میں سے۔ حضرت ام عطیہ نے کہا کہ ہم نے ان کے بالوں کو 3 چوٹیاں گوند دی، بنا دی اور پیچھے کی طرف ڈال دی۔ شفافی حضرات اس روایت سے استدلال کرتے کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کرنا چاہیے، عورت کی لاش ہو تو اس کی 3 چوٹیاں بنا دے، لیکن احناف کہتے ہیں کہ ایسا کرنا یہ زینت کے لیے ہے، اور زینت کی جگہ دنیا، اور یہاں تو دنیا سے تعلق ختم ہو رہا، اب آخرت کی طرف جا رہا ہے، مرنے کے بعد تو بوسیدہ ہو جانا ہے، ہڈی ہو جانا ہے، اس لیے زینت کا کیا مطلب، وہاں زینت نہیں، ترک زینت اولا۔ رہی بات کہ یہاں جو حدیث پاک میں ہے کہ 3 چوٹیاں، تو یہ صحابیات کا اپنا ایک اجتہادی عمل، انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس طرح کر لیا تھا، لہذا یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ بالوں کو 2 حصوں میں کر دیں اور اس طرح سے 2 حصوں میں کر کے احناف کے یہاں ان 2 حصوں کو سینے کے اوپر ڈال دینا چاہیے، نہ کہ پیچھے کی طرف ڈالنا چاہیے۔ چنانچہ بعض روایتوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا۔ بہرحال فقہا کا یہ فیصلہ کہ ایسا کرے ویسا، یہ اجتہاد پر مبنی ہے، اور اجتہاد میں خطا ثواب دونوں کا احتمال ہے، لہذا یہ جو مسئلہ ہے کہ 3 چوٹیاں بنا کے پیچھے ڈالے یا 2 حصوں میں کر کے سینے پر ڈال دے، یہ جواز عدم جواز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اولا غیر اولا کا مسئلہ ہے، لہذا خواہ مخواہ اس کو طول دینا، اس میں اختلاف کرنا مناسب نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.